बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक हुसैन। नाजरीन, आज गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जनाब शबीर मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, हम उनसे जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं। नाजरीन, हम ये देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी जो गहमा गहमी है उरूज पर है, अखाड़े सज गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 15 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन को, इस दफ़ा के जो मुनफरिद इलेक्शन होने वाले हैं, इसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? चूँकि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि इस इलेक्शन को? सबसे पहले मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका नाम भी मुबारक है, आपका चैनल भी सलाम है। आपको सलाम और मुबारक दोनों चीज़ें मेरी तरफ से। आप इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया को लेके इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, इसके लिए खराज तहसीन मैं आपको पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखें, अभी इलेक्शन का ये जो कहते हैं ना समा बनना शुरू हो गया है आज, बल्कि हल्का 2 के हवाले से मैं इस बात से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट हो गई। यहाँ पे मुख्तलिफ जो कि बड़ी पार्टीज़ हैं उनमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, इनकी कैंपेन में आप कहें कि जान आ गई है। आज से जो एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे तुफैल, उन्होंने यहाँ पे नून लीग में शमूलियत हासिल की और हमने देखा है कि आवाम की जो मोबिलाइजेशन है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो किक स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में तकरीबन महीने से कुछ ज़्यादा दिन हैं, रफली 30-32 दिन हैं। तो अब सही मुकाबला अब स्टार्ट होगा। देखें, जब माहौल बनता है ना, कैंपेन स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर जो साइलेंट वोटर होता है वो फिर डिसाइड करता है कि मैंने किधर जाना है। तो ये अभी शुरुआत है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 15 नवंबर को इलेक्शन होंगे और साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। सर, इस दफ़ा चूँकि हम देखते हैं निगरान वज़ीर आला साहब जो है उन्होंने ऐलान किया है कि इलेक्शन जो है फ़ौज के बगैर होंगे। तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि फ़ौज के बगैर इलेक्शन मुमकिन होगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? बात तो ये है कि फ़ौज के बगैर बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। हमारे यहाँ पे और सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, पुलिस है, रेंजर्स है, फिर जीबी स्काउट्स है। फ़ौज तो उस वक्त आती है जब कोई ज़रूरत पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मसला इशू खड़ा हो जाता है, तब फिर फ़ौज को बुलाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे नहीं, पूरे पाकिस्तान लेवल पे जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनका भी ये मुतालबा था कि फ़ौज सियासत के अंदर ना आए। तो उसके बगैर होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह के भी नतीजे आएंगे तो लोग और पार्टियाँ इसको तस्लीम करेंगी। सर, मेरा आपसे अगला सवाल वो है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सर, हमने देखा जो PDM का जलसा हुआ गुजरांवाला के अंदर, और मौलाना फजल रहमान साहब की हम बात करें सर, उसको हमने देखा कि उसने ये बात कही कि गिलगित बल्तिस्तान को जो आइनी सूबा बनाया जाएगा या 5वां सूबा बनाया जाएगा, उसमें अमेरिका का हाथ है। तो अब इसको किस तरह देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये किस तरह के नताइज भुगतने पड़ेंगे? अभी देखिए, मौलाना साहब ने जो बात की है ना, वो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने बात की है। हम गिलगित बल्तिस्तान में देख के अपने हैसियत से बात करते हैं। मौलाना साहब उस पूरे पाकिस्तान का जो ओवरऑल सिनेरियो है, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसको कहीं देख के बात कर रहे थे। तो गुजारिश करने का मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो 70 साल से महरूमियाँ चली आ रही हैं, उसका तो यही एक हल है कि सूबा ही बन जाए। और इस दफ़ा जो गंडापुर साहब का ऐलान था कि पूरा सूबे को उन्होंने बात की थी, खैर, लेकिन बाद में तस्हीह करके अबूरी आइनी सूबे की उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात की है। तो इस हवाले से यही होगा। इसके ऊपर पहले भी आपको पता है काम हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में सरताज अजीज़ कमेटी ने इसी के ऊपर काम किया था, जो 2 साल उन्होंने इस प्रोसेस को चलाया और उसके अंदर क्या खामियाँ हो सकती हैं, इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इस सारे के ऊपर उन्होंने टेक्निकल लोगों से, सिक्योरिटी के लोगों से, तमाम लोगों से बात करके एक क्या कहते हैं उसको, एक डॉक्यूमेंट उन्होंने बना लिया था। तो उसको अब आगे बढ़ा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चूँकि वफाक में हुकूमत है, तो उसको ये लोग आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। अगर नून लीग होती वो करती, कोई और जमात होती वो आगे लेके बढ़ती। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि खुशाइन बात है। मौलाना साहब का बयान मैं कहूँगा कि बहुत ब्रॉडर लेवल के ऊपर है। उसको अगर मैं उनसे पूछता 2-4 और सवालात, तो वो भी फिर बिल है। लेकिन वहाँ पे चूँकि काज कोई और है, मुत्तहिदा अपोजिशन कोई और डिमांड्स कर रही है, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को डायरेक्ट सूबा दो वाली बात हो नहीं सकती थी।
اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑے لیول کی بات ہے, اس کو ٹرکل ڈاؤن اب کریں گے تب پتہ چلے گا کہ سر ہم نے دیکھا. ابھی ہم گلگت بلتستان کی سیاست کے اوپر آتے ہیں, واپس سر اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. سر گلگت بلتستان کے اندر جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی, مین لیڈرشپ سید جعفر شاہ صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے صدر تھے. سر ان کا وفات ہونا گلگت بلتستان کے اندر افسوسناک ہمارے لیے ہے. تو سر ہم ابھی پی ٹی آئی کی پوزیشن کو کس طرح مینیج کر سکتے, کس طرح دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیسے نظر آ رہی. سر سید جعفر شاہ صاحب جو کہ گلگت بلتستان کے ایک نامور شخصیت تھے سیاست کے اندر, وہ سیاست کا بیتاج بادشاہ تھا. تو سر ابھی پی ٹی آئی کو دھچکا پڑے گا سر اس سے سید جعفر شاہ کی جو وفات ہے. اور دوسری بات سر, جو سید جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد جو پی ایم ایل این کا جو سابق وزیر باکس تھا ڈاکٹر اقبال صاحب, اس نے پی ٹی آئی کے اندر اس کے 3 دن بھی پورے نہیں ہو گئے, شوق بھی پورا نہیں ہو گیا, اس نے شمولیت اختیار کی. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں, جعفر شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں, تجربہ سیاستدان ہے. ایک عرصے سے سیاست اور وکالت دونوں پہلو وہ سمجھتے تھے. ان کی وفات بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پورے گلگت بلتستان کے لیے بھی یقیناً کمی محسوس ہوگی, لیکن تحریک انصاف کے لیے. اور ایک ایسے وقت میں جب الیکشن کے لیے باقاعدہ پارٹیاں تیاری کر رہی تھیں, ہارڈلی 1 مہینہ رہتا تھا, ان کی وفات ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیٹ بیک پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. ان کے اندر ایک لیڈرشپ کے بغیر جو افراتفری ہوتی ہے, اس وقت پی ٹی آئی کے اندر آپ کو اس طرح کا ماحول دیکھنے میں ملے گا. ظاہر ہے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ پیال نبود دیکھ گئی. یہ لیڈر نہیں ہوتا ہے نا, تو کوئی چیز طریقے سے سلیقے سے اور ترتیب میں نہیں بیٹھتی ہے. اب اسی طرح کی صورتحال گلگت بلتستان میں پوری پی ٹی آئی کو درپیش ہے کہ وہ کس ایک بڑے مسئلے کے حل کے لیے کس سے بات کریں. ہلکا 1 کا 2 کا 4 کا 10 کا 20 کا, یہ لوگ کس سے بات کریں. ان کے پاس امیڈیٹ کوئی باس نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے. تو یہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ان کے اندر وہ تنظیم سازی کا عمل متاثر ہوگا اور نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے یقیناً ان کے کچھ معاملات چل رہے تھے کافی عرصے سے, یہ کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ چلے جائیں. تو انہوں نے بحیثیت ایک سیاسی رہنما کے اپنے حساب سے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں دیر کروں تو کوئی اور جا کے جگہ پور کرے گا, تو اس سے بہتر ہے میں خود چلا جاؤں. ان کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا, اس کے دونوں ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر آپ کو شاباش بھی مل سکتی ہے اور اس کے اندر آپ کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ وقتی تنقید ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جا کے جوائن کر لیتے ہیں. تنقید کچھ لوگ کریں گے اور کچھ عرصہ بعد بھول جائیں گے. اس کے بعد ان کو یہ امید ہے کہ وہ پھر جعفر شاہ صاحب کی جگہ پور کریں گے. انہوں نے اس سلسلے میں تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت جس لیول تک وہ لوگ جا سکتے ہیں, وہ عمران خان تک تو نہیں جا سکتے ہیں, لیکن جس لیول تک جا سکتے ہیں وہاں تک جا کے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اور ان کو یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. لیکن اب ایک نئی انٹری ہوئی ہے جعفر شاہ صاحب کے صاحبزادے کی. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ حالات ڈاکٹر صاحب کے حق میں کچھ زیادہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. مشکلات ڈاکٹر صاحب کو اب زیادہ آئیں گی اس کے بعد. سر اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مین قیادت تھی اس پہ بھی ابھی تھوڑے سے بات چیت ہوئی اور اس میں ابھی خلا رہا ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر 15 نومبر کے حالات کو ہم ایک ویو کے طور پہ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی ہمیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی. سر کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ قیادت چلی گئی ہے نا, اس وقت لیڈر نہیں ہے, تو ظاہری طور پہ پوری پی ٹی آئی کے اندر پوری پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے. صرف پی ٹی آئی کمزور نہیں ہو گئی ہے, ان کی کیمپین بھی متاثر ہو گئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ فرض کریں حافظ الرحمان ہیں یا جمیل ہیں, امجد ہیں, ان کے ڈائریکشنز کے مطابق پارٹی آگے چلتی ہے جو صدور ہیں. اب ڈائریکشنز ہی نہ آئے تو لوگ کہیں جا کے مسئلے میں پھنسیں گے تو کیا کریں گے, تو وہ اپنے لیول پہ کریں گے. تو لیڈر کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے پارٹیوں کو اسی طرح اپنی جو کارکردگی دکھانے کے لیے. اب ظاہر ہے انہوں نے پرفارم کرنا ہے نا الیکشن کے دنوں میں, اچھے سے اچھی ریلی کا انعقاد کرنا ہے اور وہ باتیں کرنی ہیں, نئے آئیڈیاز لوگوں کو دینے ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو اب جو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی حلقے میں کسی کینڈیڈیٹ کی پوزیشن کسی وجہ سے کمزور ہے تو پارٹی کا صدر اس حلقے میں جا کے کیمپین کرتا ہے اپنے لیڈر کے لیے, اپنے اس رہنما کے لیے, کینڈیڈیٹ کے لیے. اب کون جا کے کرے گا؟ اب ہر بندہ اپنے حلقے میں پھنسا ہوا ہے.
تو پی ٹی آئی کے لیے تو بڑا دھچکا ہے, بڑا سیٹ بیک ہے. اب اس سے کس حد تک کتنی جلدی ریکور کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں, یہ پھر ہمیں وقت ہی بتائے. سر پی پی کی پوزیشن آپ کو کس پیج پہ نظر آ رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی کمپیئر بڑی زور و شور سے جاری ہے اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ جم ہو رہے ہیں. ابھی آپ پی پی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے اندر جو بلاول بھٹو صاحب ہے ان کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے اوپر خاص طور پر. ابھی پی پی کو آپ کس پیج پہ دیکھتے ہیں, پی پی کی قیادت کو اور پی پی کمپین کو گلگت بلتستان کے اندر؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی بھی بڑی مضبوط پارٹی ہے پاکستان, گلگت بلتستان کے اندر کافی پرانی ان کی روٹس ہیں. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا جلدی ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کے حوالے سے کوئی حتمی بات کر سکیں. وجہ یہ ہے کہ پارٹی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے انہوں نے ابھی آنا ہے, جیسا آپ نے خود کہا بلاول نے آنا ہے, پھر اسی طرح ہم نے سنا ہے مریم نواز آئیں گی, اسی طرح گنڈا پور آئیں گے, وغیرہ وغیرہ مختلف پارٹیز کے. تو ماحول بننا ابھی سے سٹارٹ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں پارٹی کی اچھی پوزیشن ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی پارٹی آ کے کتنی سنجیدگی سے اپنی پارٹی کے لیے, کون سا لیڈر آ کے کتنی سنجیدگی سے اپنی پارٹی کے لیے کوشش کرتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی کوئی کمزور بالکل پوزیشن نہیں ہے, اچھی خاصی پوزیشن ہے. اور آنے والے دنوں میں کس طرح ان کی جو پوزیشن ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بلاول آ کے یا زرداری آ کے یا کوئی اور بڑے لیڈر آ کے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ناظرین, چونکہ گلگت بلتستان ایک سیاسی مرکز بنا ہوا ہے, پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی, گجرانوالہ کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو ہے مختلف پارٹیوں کی قیادت آ کے یہاں پہ جلسے جلوس کر کے اور اپنی پارٹی کو کس حد تک منظم کرتی ہے. ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کے لیے 15 نومبر کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ کون سی پارٹی اور کتنا ووٹ حاصل کر رہی ہوتی ہے. جناب شبیر میر صاحب کا ہم سر آپ کا انتہائی ایک دفعہ پھر آپ سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک اپنے میزبان مبارک حسین کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.